السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ نومبر کے مانث کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ویدر کی کیا صورت حال ہے، اور یہ جو ہم لوگ اتنے کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ ٹیکسز کا دیتے ہیں، اور ٹیکس ایسا نہیں کہ ہم لوگ کسی ایک بجلی کی فارم میں دیتے ہوں یا گیس کی فارم میں دیتے ہوں یا واسا کی فارم میں دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ ہم لوگ ماچس بھی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکسز ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی بیٹھنے کا ٹیکس ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ہمارے ملک میں سے جو 25 کروڑ کی آبادی ہے جو وہ ٹیکس دیتی ہے، چاہے ان کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، پہننے اوڑھنے کا نہ ہو، ایجوکیشن کے لیے پیسے نہ ہو، ہیلتھ کے لیے پیسے نہ ہو، لیکن بٹ یہ ہر فارم کے اندر آپ سے کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ٹیکس جو ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں اس ٹائم کے اوپر۔ ابھی جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے جو ہے پاکستان کے اوپر ہے، مسلم نون کی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ بے شک سے فارم جو ہے نا 47 کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بٹ ہے تو گورنمنٹ ہی۔ بے شک سے جعلی مینڈیٹ کی حکومت ہے، بے شک سے جو ہے چاہے وہ چوری کی حکومت ہو، چاہے وہ زور زبردستی کی حکومت ہے، بہرحال حکومت تو ہے نا، آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساری فیسلیشن آپ نے لیا ہوا ہے، گورنمنٹ والا سارا پروٹوکول ہے آپ کی لائف کے اندر، ساری عیاشیاں آپ لوگ جو ہے وہ سیٹوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور قومی خزانے سے جو ہے آپ نے بہت کچھ جو ہے وہ فیسلیشن لے رکھی ہے۔ جہازوں میں بیٹھ کے آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے، ہیلتھ میں پرابلم نہیں ہے، جانے آنے میں پرابلم نہیں ہے، پروٹوکول میں پرابلم نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے اس ٹائم کے اوپر کہ پورے پاکستان کے اندر ایک اسموگ یعنی کہ انوائرمنٹ ویدر جو ہے کتنا خطرناک ڈینجرس ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی کو ان لوگوں نے گنی پگ سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ سارے حشرات ہیں، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ ان کا کوئی جو ہے گورنمنٹ کا یا جو ادارے ہیں جو حکومت کے اوپر قابض ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے مائی باپ ہیں اس کنٹری کے یہ ہماری سلطنت ہے، یہ ہماری جو ہے وہ ریاست ہے، ان لوگوں کو بالکل یہ بات نہیں پتا کہ جی 25-26 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے اس کی کوئی ایک حیثیت ہے، کوئی آئینی حیثیت ہے، کوئی جمہوری حیثیت ہے، کوئی اس ٹائم کے اوپر حیثیت نہیں ہے ملک کی۔ تمام دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل الون ہو گیا ہے۔ اچھے ہمسائے تعلقات نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، ایران کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، اب تو چین سے بھی ان کے تعلقات جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ تو کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر؟ ان کی اسٹریٹجی نے پاکستان کو بالکل الون کر دیا ہے، کوئی پاکستان کی عزت کرنے والا اس طرح نہیں ہے، کوئی پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پاکستان کی کوئی برے حالات کے اندر جو ہے نا وہ مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پاکستان کو ایک اچھے وے پر لے کے آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ کیوں کہ رول آف لاس پاکستان کے اندر جو ہے نا اتنا زیادہ ڈیمیج اس ٹائم کے اوپر ہوا ہے، ساری زندگی جو ہے وہ 76 سالوں میں اتنا ڈیمیج نہیں ہوا جتنا اب ڈیمیج ہو گیا ہے۔ کچھ چند لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کو بالکل اس کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا گیا ہے، صرف اپنی 2-3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے پاکستان کا جو شرازہ ہے وہ بالکل بگاڑ دیا گیا ہے۔ کسی ملک کے اندر جو ہے نا پاکستان کی جو ہے نا سوشل مورل حیثیت نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی حیثیت نہیں ہے، اور پاکستانی لوگوں کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے وہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں چند 100 لوگوں کی وجہ سے، ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کی 25-26 کروڑ آبادی اس وقت سروائیو کر رہی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساحل دجلہ کے ساحل کے اوپر ایک کتا بھی بھوکا سو جائے گا تو کل کو قیامت کے دن مجھے اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا، تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ راتوں کو عمر بن خطاب جو ہے وہ گلیوں کے چکر کاٹا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پریشانی، کوئی ضرورت مند جو ہے وہ رہ تو نہیں گیا، یعنی کہ اتنی بڑی ریاست تھی اسلامک حضرت عمر بن خطاب کے پاس، اور ان کا خدا کے سامنے ڈر کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود
جو ہے وہ رویا کرتے تھے کہ کل کو اگر کسی نے مجھ سے کوئی حساب کتاب مانگ لے تو میں اس کا حساب کتاب میں کیسے کروں. اور یہاں کے حکمران آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان اس قدر زہریلی اسموک کے اندر ہے موجود. شہباز شریف باہر ہے, نواز شریف باہر ہے, مریم نواز باہر ہے, اس ٹائم پہ بلاول بھٹو باہر ہے, زرداری صاحب باہر ہے. پوری کی پوری جو ہے جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ کے مزے لے رہی ہے, کوئی جنیوا کے مزے لے رہے ہیں, کوئی امریکہ کے مزے لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں انہوں نے پاکستان کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ ایک دکان کسی ان کی نظر میں ان کی حیثیت ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے اس دکان کو, پاکستانی دکان کو کھول دیتے ہیں, اور جب ان کا دل کرتا ہے پاکستانی دکان کو جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو انڈسپلنڈ ہیں, جو چور ہیں, جنہوں نے خزانے کو لوٹا ہوا ہے, جنہوں نے آئین کو توڑا ہوا ہے, جنہوں نے پاکستان کے 2 حصے کر دیے ہیں, اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی ملک, کوئی دنیا کے خطے کے اندر یہ ملک ہے, اس نے آئین کے حساب سے چلنا ہے, اس نے جمہوریت کے حساب سے چلنا ہے, اس نے ایمانداری کے نام سے چلنا ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان تو بنا ہی 2 قومی نظریے کے اوپر تھا کہ ایسا ملک جہاں پہ مسلمان اپنی زندگی اپنے اسلام کے مطابق جو ہے, اپنے نظریات کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو گزار سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سود جیسا کام یہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ بددیانت آدمی کی بڑی جو ہے کریڈیبلٹی ہے, یہاں پہ جاہل آدمی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یہاں پہ نالائق آدمی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے. جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا, جتنا بڑا کرپشن کرے گا, وہ اتنا ہی جو ہے معاشرے کے اندر اس کو ایک بڑا مقام دیا جاتا ہے اور وہ بڑا عہدہ دیا جاتا ہے. کیوں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کہ وہ دنیا میں جب آتا ہے, جب بھی لاغر ہوتا ہے کسی کی محتاجی ہوتی ہے, اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا بیسیکلی تو وہ بھی تب بھی وہ 4 کندھوں کے اوپر ہی جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر چلیں, دنیا کے اندر جو آپ عمل کر رہے ہیں کیا وہ ہوا میں عمل اڑ جائے گا؟ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اتنا زیادہ بے اعتبار تھا کہ اس نے اپنے 2 فرشتے اس کے کندھے کے اوپر بٹھا دیے رجسٹرڈ دے کر کہ جی آپ اپنا جو عمل بھی کریں گے وہ اس میں ریکارڈ ہو جائے. تو کیا ہمیں یہ یاد نہیں ہے بینگ اے مسلمان کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں آخرت میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, اور اس دن جو ہے ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ حساب کتاب ہی اتنا زبردست قسم کا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق اللہ کے معاملات میں تو آپ کو معاف کر دوں گا. وہ بندے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے, ایک اس کا رشتہ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ بندوں سے بندوں کے جو معاملات ہیں وہ تو اسی وقت بندوں کے تھرو ہی جو ہے وہ پورے ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں آپ کی تلافی ہو جائے. تو یہ آپ کو اور مجھے بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے بینگ انڈیویجول الگ الگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, یا ہم نے بہت زیادہ غور و فکر کے بعد اس فیصلے کے اوپر آنا ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ تمام لوگوں کو پاکستان کے فیوچر کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کے لیے, اس کی رسپیکٹ کے لیے مل کر سوچ کر کام کرنا ہوگا. اور تمام اداروں کی اب یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹے صرف پاکستان کے لیے. اگر پاکستان ہے تو ادارے ہیں, عوام ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے تو یا آپ جان لیں کہ نہ عوام ہے نہ ادارے ہیں, اور آپ کی حکمرانی فور ایور کے لیے ختم ہو چکی. میرا ایک چینل ہے میشما افضل کا, آپ سے میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور اس کو کمنٹس کیا کریں. بیسیکلی یہ ہم نے جو بنایا ہوا ہے چینل, یہ ایجوکیشن کے لیے بنایا ہوا ہے. تھینک یو.